کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق. مجھے سزاوار یعنی مناسب یہی ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے. قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. بولا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے يأتوك بكل ساحر عليم. کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اور جادوگر فرعون کے پاس آئے بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں. قال نعم وإنكم لمن المقربين. بولا ہاں اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. بولے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. کہا تم ہی ڈالو. جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا
اور بڑا جادو لائے۔ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال، تو ناگاہ وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے، وألقي السحرة ساجدين، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمين، بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر، رب موسى وهارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ نے سنی جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ایک واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اس سے متعلق آیات مبارکہ آپ نے سنی ہے۔ اور فرعون کون تھا، اس عنوان پر میں نے ایک پورا پروگرام ریکارڈ کروایا تھا۔ اس پروگرام کا نام تھا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور اس پروگرام کے اندر میں نے فرعون کی مکمل ہسٹری کو جو ہے یہ بیان کیا تھا کہ فرعون کیا تھا، اور پھر یہ کیسے کہاں سے چلا، اور چلتا چلتا یہ فرعون تک کا، یعنی ولید بن مصعب بن ریان اس کا نام تھا۔ ولید بن مصعب بن ریان ایک خسیس، ایک گھٹیا قسم کا آدمی، یہ فرعون تک کیسے پہنچا، جسے اس کے علاقے میں یوں سمجھ لیں کہ مار کوٹ کر جو ہے وہ رکھا گیا، اور پھر وہ وہاں سے لوگوں کے پیسے دینے تھے اور پیسے نہیں دے سکا اور وہاں سے بھاگ نکلا، اور وہاں سے بھاگتا بھاگتا کس طریقے سے مصر میں آیا اور کیا کرتا رہا، اور پھر مصر میں آ کر بھی اس نے کیا مکاری کی اور کیا کچھ کیا۔ اس پہ پورا میں نے ایک پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے، وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے، مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پر آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گا، تو اس کو آپ فرعون کی مکمل ہسٹری اس سے جان سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ بہرحال جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور فرعون کو اس کے منصب نے، اس کے اختیار نے، اس کی دولت نے، اس کی بادشاہی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بیان کردہ حق کو ماننے سے ایک رکاوٹ ڈالی۔ تو یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ دنیاوی اختیار، دنیاوی اتھارٹی، دنیاوی منصب کے بعض کا طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ سانپ کے ساتھ معاملہ وہی کرے کہ جو سانپ کے زہر کا تریاک جانتا ہو، کیونکہ جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے۔ سردی آتی ہے نا، تو جس طرح سردی کے موسم کے اندر کشمیری چائے آتی ہے، اور جس طرح سردی کے موسم کے اندر گرم جو ہے وہ لباس آتے ہیں، جس طرح سردی کے موسم میں ڈرائی فروٹس جو ہے وہ یہ اپنی توجہ اپنی جانب جو ہے وہ لوگوں کی کرواتے ہیں، اور طرح طرح کے جو ہے وہ کھانے بنائے جاتے ہیں سردیوں کے موسم کے اندر۔ یوں ہی سردیوں کے موسم میں نمونیے کی بیماری بھی آتی ہے۔ سردی کے موسم کے اندر جو ہے یہ فلو اور زکام، نزلہ، کھانسی، اس طرح کی بیماریاں بھی کیا ہیں، یہ آتی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی شے آتی ہے وہ اپنے لوازمات کے ساتھ ہی آتی ہے۔ تو بندہ اللہ کریم سے ہمیشہ عافیت اور سلامتی کا سوال کرے، اور اپنی جو ہے وہ اوقات ہمیشہ بندہ جو ہے وہ یاد رکھے کہ میں کیا تھا اور میرے رب نے مجھے کیا بنایا ہے۔ جس رب نے مجھے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے، میں نے اس رب تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہنا ہے اور اس کا فرما
بردار رہنا ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف اگر آئیں تو ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ ہے زمانہ جاہلیت، اور یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ سمجھ لیجئے یہ زمانہ جاہلیت تھا۔ اور زمانہ جاہلیت کی کیا رسمیں تھیں، کیا رواج تھے، لوگوں کے کیا انداز تھے، کیا طریقے تھے، اور پھر کس طرح سہانی گھڑی آئی اور طیبہ کا چاند چمکا اور اس نے ہر طرف اپنا اجالا پھیلایا، اور وہ جاہلیت کی جو رسومات تھیں اور جاہلیت کے جو معاملات تھے ان کا کس انداز میں خاتمہ فرمایا، انشاءاللہ یہ آج کے ہمارے پروگرام کے اندر گفتگو شامل رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان ہے یہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرحبا یا مصطفیٰ 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 سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا آج
مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک بدنصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو مبارک بدنصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو جہاں بے کسوں کا سایہ گسترانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کرو گھر گھر چراغ سبز پرچم آج لہراؤ کرو گھر گھر چراغ سبز پرچم آج لہراؤ مچاؤ مرحبا کی دھوم سرور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کرنا آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں اگرنا آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں مچل جاؤ تمہارا آج یہاں پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اور تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے چھل
چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، 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 سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے المولد العروس کے اندر لکھا ہے، لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، اعلنت الملائکۃ سرا و جہرا۔ حضور اکرم شفیع معظم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے حضور کی آمد کا اعلان فرما رہے تھے، اللہ اکبر، اور ہم بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار کی آمد مرحبا، سبحان اللہ۔ واہ واہ، صدقے یا رسول اللہ، اللہ کریم ہمیں اور ہماری آل اولاد کو بھی یہ مرحبا کی دھومیں مچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مرحبا کی دھوم کیوں نہ مچائیں کہ جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جاہلیت کے زمانے کا خاتمہ ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لجپال بن کر کے آئے کہ امام علیہ سنت نے جو ہے وہ ایک مقام پر لکھا کہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہے، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ واہ واہ، دنیا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اکبر، دنیا کا رشتہ ہے، ناتا ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، اس کی بیس اور بنیاد کو اگر بندہ جو ہے وہ دیکھے تو شاید یوں لگتا ہے کہ ایک سے ایک مفاد جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، تو نظام جو ہے یہ ایک بنا ہوا ہے، چلا ہوا ہے، اور جب وہ مفاد وہ کٹتا ہے یا ختم ہوتا ہے یا کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا کوئی مفاد ہے، کوئی فائدہ ہے، لیکن اب وہ بوجھ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، مصیبت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو لوگ جو ہے وہ رشتہ دار بھی جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اور دنیا والے بھی کیا کرتے ہیں، تعلق توڑ، بندے کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے ایک منظر یاد آ گیا خالد بھائی، اللہ اکبر، حضور کی مہربانی پر بات ہے، پھر اس کے بعد ہم عنوان پر بھی آ رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص دیکھا خالد بھائی جو بول نہیں سکتا تھا اور چل بھی نہیں سکتا تھا، یعنی کیا تھا، وہ بیڈ پر ہی مطلب وہ تھا۔ تو یوں ہی یہ جو چیریٹی کے ادارے ہوتے ہیں جہاں بزرگ لوگ بعض اوقات چلے جاتے ہیں، رہتے ہیں، وہاں پر چلے کیا جاتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہاں ہم ایک مرتبہ گئے تھے۔ میں نے وہ جو وہاں کے تھے ذمہ دار تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اولاد تو ہے، لیکن اولاد جو ہے وہ ابھی ان کی ٹیک کیئر کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انہیں ہمارے پاس اب چھوڑ گئے۔ اور حال یہ تھا، انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ ہم نے ان کی کیئر کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، صحیح، جو یعنی ان کو یورین بیگ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور بھی یعنی آپ دیکھیں کہ جو
نہ چل سکتا ہے نہ اٹھ سکتا اور پھر بول بھی نہیں سکتا. تو جب ایک عظیم رشتہ جیسے باپ جسے جنت کا درمیانی دروازہ کہا گیا ہے, وہ بھی جب معاشرے میں لوگوں کو بوجھ لگتا ہوا محسوس ہوتا ہے بدبختی اور بد نصیبی کی وجہ سے, ظاہر سی بات ہے جس کو اپنے ماں باپ ہی بوجھ لگ رہے ہیں وہ اس کی پھر خوش بختی تو نہیں ہو سکتی نا جی, اس کو خوش بختی تو نہیں کہا جا سکتا. خوش بختی تو سعادت یہ ہے جو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے, اس کی رضا میں رب کی رضا ہے. ٹھیک ہے, بدبختی کا کام ہی فرمایا, حضور نے بھی بدبختی فرمایا اس کو, ہلاکت کی دعا ہے اس کے لیے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. اللہ ہمیں بچائے. تو بہرحال میں جو بات کرنے جا رہا تھا صرف یہی نہیں ہے خالد بھائی, اور بھی بہت ساری ڈائمینشنز اور جہات ہیں اس کی. بالکل. تو دنیا جو ہے نا یہ بندے کو چھوڑ ہی دیتی ہے, لیکن مالک وہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ تعلق بندہ مضبوط بنا لے وہ پھر چھوڑتا نہیں بندے کو. کیا بات ہے, بے سہارا نہیں چھوڑتا. اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر لو لگا لے پھر وارے جو ہے وہ نیارے ہو جاتے ہیں, عنایتیں ملتی رہتی ہیں, کرم جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں اور بندے کو ایک سہارا ملا رہتا ہے. ان کا دامن نہ ہاتھ سے چھوٹے, یہ سہارا بڑا سہارا ہے. کیا مقدر حسین ہمارا ہے کہ مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے. دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بعض اوقات بینیفٹ پر, مفاد پر, مطلب پر رلائے کر رہی ہوتی ہیں, لیکن حضور اکرم شفیع معظم وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں جو بھی اپنا خالی کاسا لے کر آیا ہے تو مراد کو بھر کے گیا ہے وہاں سے. تو اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط بنائیں. تعلق ہم سب کا ہے جی, کوئی مسلمان وہ نہیں ہوگا حسان بھائی تعلق اس کا حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ ہو. تعلق ہے لیکن اس تعلق کو پالش کرنے کی ضرورت ہے, مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور اس تعلق پر اگر گرد پڑ رہی ہے کہ دنیا کی جو ڈائیورسٹی ہے یہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور اپنی طرف لے جا رہی ہے, تو بندہ کہے کہ بوے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. ٹھیک ہے, یہ انداز اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور حضور وہ ہیں جو قبول فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ. غریب ہیں وہ بھی فیض پاتے ہیں, اور گناہ گار جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے آتے ہیں تو پھر خاص انعام پاتے ہیں. اللہ اکبر, میں قربان جاؤں. اب میری ایک کیفیت ہے, اللہ میرے اوپر جو ہے رحمت فرمائے, ایک عجیب کیفیت ہے خالد بھائی. یعنی میرا رونے کو بھی جی چاہ رہا ہے اور آپ میرے چہرے پر مسکراہٹ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے, کبھی کھندا زیر لب ہے, کبھی گریا ساری شب ہے, کبھی غم کبھی طرب ہے, نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, حضور کی چاہت, حضور کے احکامات پر عمل, یہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ پریورٹی بیس کے اوپر ہونا چاہیے. سلمان بھائی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین جل وعلا نے مبعوث فرمایا اور بڑی شانیں دے کر دنیا میں بھیجا نا. تو غمزدوں کا, بے کسوں کا یہ سہارا ہے, دستگیری فرمانے والے ہیں. اور دکھ درد میں یہ آج ہی کی بات نہیں, یعنی صرف اس امت کی بات نہیں ہے, اس سے پچھلی امتیں بھی دکھ درد میں اپنے انبیاء کو پکارا کرتی تھی, بلکہ وہ جن کے انبیاء, ان کی تعلیمات, ان کی کتابیں بھی ان کے ساتھ تھیں, اس کے باوجود ایسی امتیں گزری جو دکھ درد میں اللہ کے آخری نبی اس آخری سہارے کو پکارا کرتی تھیں اور اس کی برکت لیا کرتی تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں ایک جملہ ایڈ کروں آپ کی بات میں, بڑا مزیدار ہو جائے گا, کہ وہ زبان پہ الفاظ ہوتے تھے, لیس فرارنا الا الیک. اللہ حضور آپ کا در چھوڑ کے ہم کہاں جائیں. ایک شعر یوں بھی بیان کیا گیا, وما لنا الا الیک فرارنا وَأَيْنَ فِرَارَ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ. اللہ اکبر. چھوڑ کر آپ کا در
جائیں سرکار کدھر. مخلوق اگر کہیں بھاگ کر کہیں جائے پناہ بھی حاصل کرے تو کہاں جائے, جبکہ سب سے بہتر دارالامان مدینہ منورہ ہے, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین لگنے کی جگہ ہے. تو رب العالمین جل وعلا میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چادر میں جگہ عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں رکھے, ان کی تعلیمات کا سایہ ہو, ان کی افکار کا سایہ ہو, یا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کا وہ سایہ ہو کہ جو دیکھنے میں نظر تو نہیں آتا لیکن جو اس کی پناہ میں آتا ہے اسے امان ضرور مل جاتا ہے, اسے سکون ضرور مل جاتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں اور آپ کی سیرت میں جو موٹیویشن ہے نا سلمان بھائی, بالخصوص جو لوگ یہ سوچتے ہوں کہ دنیا بیکار ہے, اس کے سامنے میں کیا کروں, میں صحیح ہوتا ہوں, اس کے باوجود بھی یہ ہمیں جھکا دیتی ہے, یہ ہمیں پریشان کرتی ہے, یہ ہمیں تنگ کرتی ہے. اللہ اکبر, آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پڑھیں اور ایسی ڈھارس ملے گی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم لے کر آئے, معرفت لے کر آئے اور لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتا رہے ہیں, اس کے باوجود لوگوں کا جو طرز عمل ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم گڑھے میں گرے ہی گرے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ پکڑ پکڑ کر نکالنا چاہ رہے ہیں. اب ذرا اس ہادی کی کیفیت کو سوچئے کہ جو چاہ رہا ہے کہ کوئی نہ جائے, سب بچو, اور ان کی کیفیت دیکھیے جو ہاتھ چھڑا کر گویا گرنا چاہ رہے ہیں. رب العالمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت پر کئی قرآنی آیات نازل ہوئی کہ رب العالمین ارشاد فرماتا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, آپ ایسے صبر کیجئے جیسے پہلے اولو العزم رسول صبر کر چکے ہیں. فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, آپ کو جو آپ کے رب کا حکم ہے آپ وہ کرتے چلے جائیں, کیونکہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں لوگوں کے کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ اتنے پیارے ہیں, آپ ہمیں اتنی بزرگی والے ہیں کہ آپ کی شان یہ ہے فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا, آپ ہر آن ہماری نگاہ رحمت میں ہیں. اب یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس دے رہے ہیں, اور امت کی نافرمانی پر جو حزن و ملال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازنین پر آ رہا ہے, رب العالمین جل وعلا اس پر تسلیاں ارشاد فرما رہا ہے, اسے ڈھارس دے رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ایک واقعہ سورہ بنی اسرائیل کے تحت بیان کیا گیا, آیات میں بھی اس کا ذکر ہوا جب رب العالمین جل وعلا نے پچھلی امتوں کی اور قرآن کی آیات کی مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا تو لوگوں نے اس کو انکار کر دیا. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا, اور قسم کی باتیں وہ کہنے لگے. معاملہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے لوگوں کے سامنے اور نیکی کی دعوت دی, دعوت اسلام دی, کلمہ حق کو بلند کرنے کا اور قبول کرنے کا کہا, لوگوں نے انکار کر دیا. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز تو وہ ہے جو کم سنی کے عالم میں تھا نا, جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پہ سورج بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں دعوت حق دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, کیونکہ جتنی واضح گمراہی میں انہیں دیکھا جا رہا ہے تو ایک عقل سلیم یہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس جہالت سے بچا جائے, اس گمراہی سے بچا جائے, ہدایت اور معرفت کی طرف آیا جائے. لوگ یہ نہیں مان رہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریفہ وہ پختہ ہو چکی ہے کہ حضور اعلان نبوت فرما چکے. اب لوگ آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف باتیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو جتنا مال و اسباب آپ کو درکار ہو ہم وہ سب کا سب آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں تو سرداری آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اثر ہے, کوئی جادو ہے, کوئی سایہ ہے آپ پر, تو ہم آپ کا علاج کروائیں گے اور ہم اس کی پیمنٹ کریں گے, ہم پیسے خرچ کریں گے اس پر. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں آپ کا نکاح کروا دیا جائے تو ہم یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں.
اس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سلمان بھائی یہ معاملہ اور یہ سارے جو آپشنز ہیں حضور کی بارگاہ میں کب رکھے جا رہے ہیں؟ ایک مجلس لگی ہے اور جتنے اس وقت کے رؤساء ہیں، سردار ہیں، وہ سب حضور کے پاس آئے ہوئے ہیں اور اب حضور کو سمجھا رہے ہیں. یعنی جو آپ کبھی اس کیفیت سے گزرے تو اندازہ ہو کہ آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہوں، بالکل حق، بالکل سچ بات کہہ رہے ہوں اور صحیح ہو ہی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اور پوری قوم جمع ہو کر آپ کو یہ سمجھائے کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا اس کو چھوڑ دو اور جو غلط ہم کہہ رہے ہیں اسے درست مان لو. اب سمجھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیات لا رہا ہے، دلائل لا رہا ہے، وہ دلائل پیش کر کر کے سمجھا رہا ہے، عقلی دلیلیں بھی دے رہا ہے اور وہ دلیلیں بھی دے رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرنے والی ہیں. یعنی روایتاً یا درایتاً تو وہ ایک اعتبار بالکل ہر اعتبار سے درست ہے، لیکن عقلی طور پہ جو سامنے کی مثالیں ہیں وہ دے کر بھی سمجھایا جا رہا ہے. اس وقت بھی عقل کے اندھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ چھوڑ دیں، ہم جو غلط کر رہے ہیں ہم وہ غلط نہیں چھوڑیں گے، آپ صحیح چھوڑ دیں. اس وقت دل پر کیسا کلک ہوتا ہے، کیسا ملال ہوتا ہے، میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں انہیں کہ آپ جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین جل وعلا جو تسلی ارشاد فرماتا ہے نا، وہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تعلق ہے، اور یہ تعلق حضور کی تعلیمات سے اگر ہمیں نصیب ہو جاتا ہے تو سلمان بھائی دنیا کا کیسا مسئلہ ہو، کیسی مصیبت ہو، کیسی پریشانی ہو، جب بندہ یہ ہوتا ہے کہ یار میں اپنے رب کو راضی کروں گا، میرا رب مجھ سے راضی رہے، میرے لیے تو راہیں کھلتی رہیں گی، تو بندے کو دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. کبھی کوئی کام کریں آپ اور دل مطمئن نہ ہو، لوگ بھلے مطمئن ہو جائیں، آپ اکیلے میں بیٹھ کر بھی پریشان ہو رہے ہوں گے یار یہ ہوا تو صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا. لیکن کبھی ایسا کوئی کام کریں کہ کوئی بھی مطمئن نہیں ہوا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ درست ہے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں. زمانہ بھی مخالف ہوتا ہے نا تو آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے، جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ راضی ہے. اب اس تناظر میں رب العالمین جل وعلا کا یہ فرمان سنیے کہ رب العالمین جل وعلا اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دی. آپ نے جیسے پہنچائی، لوگوں نے جس طرح مخالفت کی، جو جو آپشنز آپ کو دیے آپ نے ان سب کا انکار کیا، اس کے باوجود نہیں مان رہے، آپ کے دل پہ قلق ہے، لیکن آپ کی شان یہ ہے اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری نگاہ رحمت سے محروم ہے لیکن آپ ہماری نگاہ رحمت میں ہیں. یہ بات کیسی تسلی دل کو دیتی ہے، اور اگر ہم اس کو لے کر حق بات پر جمے رہنے پر آ جائیں تو انشاءاللہ دل کو بھی سہارا ملے گا، امیدیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی، اور بے سر و سامانی کے عالم میں بھی جب اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے تو دل کو سکون ملتا رہے. سبحان اللہ. حق بات یہی ہے کہ دنیا بھول جاتی ہے، اللہ ہر بھول سے پاک ہے، اللہ، اور اس کا محبوب بھی وہ لجپال ہے کہ جو نگاہ رحمت فرماتا ہے. کون؟ کس پر؟ جو اپنا کشکول خالی لے کر آتا ہے. یوں اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جی بلال بھائی. محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات چل رہی تھی، تو یقیناً ہر مسلمان دعویٰ تو کرتا ہے عشق رسول کا، محبت رسول کا، لیکن یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ایمان کی جان ہے، اور پھر یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بھی نہیں بن سکتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یعنی اے محبوب آپ ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو. جب تک تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے تو اس وقت تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنا بھی چھوڑ دو، کہ اطاعت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے. پہلے نمبر پر جب کسی سے محبت ہوتی ہے
تب وہ بندہ اس کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی ہو۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دم بھرنے کا دعوے دار ہے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے، اور جب محبت دل میں پیدا ہوگی تو وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، آپ کی سنتوں پر عمل کرے گا، اور جب اس مقام تک وہ پہنچ جائے گا تو اسے وہ دوسرا مقام بھی حاصل ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا دے۔ تو یہ ایک بہترین فارمولہ ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقین سے بھی محبت کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، بندے کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے محبت کرے، انہیں پسند کرے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں اور جن چیزوں سے دور رکھتے ہیں، منع فرماتے ہیں، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے نہ صرف بغض رکھے بلکہ ان چیزوں کو بالکل چھوڑ دے اور اسلام کی اور راہ سنت کی راہ پر آ جائے۔ مرحبا، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ زمانہ جاہلیت کی طرف اگر جو ہے وہ آیا جائے، اور اس کو زمانہ جاہلیت سب سے پہلے بتائیں بلال بھائی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو زمانہ جاہلیت یوں سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے دور جاہلیت اور ایک ہے دور اسلام۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور بعثت سے قبل کا جو زمانہ تھا کہ جس میں لوگ ظلمت اور اندھیرے میں مبتلا تھے، طرح طرح کی برائیوں اور خرافاتوں میں مبتلا تھے، اور ان خرافاتوں میں مثال کے طور پر لڑائی جھگڑے کرنا، بغض و کینہ رکھنا، ظلم و بربریت، سفاکی، خون ریزی، عورتوں کو کچھ نہ سمجھنا، اور اس طرح کی عجیب و غریب برائیوں میں، خرافات میں مبتلا تھے۔ تو اس وقت کا جو زمانہ اور دور تھا اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ اس وقت ان کے سامنے اسلام کی روشنی نہیں تھی، تو اس وجہ سے اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے ان دونوں چیزوں میں فرق کر دیا کہ ظلمت کیا ہے، نور کیا ہے، اچھائیاں کیا ہے اور برائیاں کیا ہے۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد و بعثت کے بعد جو زمانہ تھا اسے زمانہ اسلام کہا جاتا ہے، زمانہ نور کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت اور برائیوں اور خرافاتوں کا زمانہ کہلاتا ہے۔ صحیح۔ یہاں پنجابی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا ہے، کیا خوب بات کی فرماتے ہیں، نور ازلی چمکے آتے غیب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکے نور ازلی چمکے نور ازلی چمکے تے غیب اندھیرا ہو گیا، طیبہ والا گیا تھان تھان سویرا ہو گیا، طیبہ والا گیا تھان تھان سویرا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور آئے اور حضور نے جو زمانہ جاہلیت تھا اس کا خاتمہ جو ہے وہ کر کے اسلام کی روشنی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی روشنی کو ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلا دیا۔ اور کیا خوب ایک اور شعر بھی ہے نا کہ نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور حضور نے پھر کیا کر دیا، اجالا کر دیا۔ اور بڑی پیاری بات کہی بلال بھائی نے کہ صحیح اور غلط کو ممتاز کر دیا، بڑی پیاری بات، بہت فرق کر دیا بھئی یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے، غلط ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عرب کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک بت پرستی ہے، اس کا بھی حضور نے کیا کیا ہے، خاتمہ فرمایا ہے، اور لوگوں کو ان کے رب کا عرفان عطا فرمایا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے خالد بھائی، جی، وہ لوگ جو منزل کا راستہ بھٹک چکے تھے اور کسی اور ڈگر پر جا رہے تھے جو انہیں تباہی تک لے جا رہی تھی، حضور نے ان کو جو ہے وہ رستہ جو ہے وہ دکھایا ہے۔ یہ بھولے بھٹکوں کو رستہ دکھانے آئے ہیں، کیا فرمائیے گا؟
رب العالمین نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ اکبر، اللہ کہ تم تو نار دوزخ کے کنارے پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس دوزخ میں گرنے سے تمہیں بچا لیا۔ واہ کیا بات۔ تو وہ جو ایک اندھیرا تھا جو ہر چیز پر ایسا چھا گیا تھا کہ سفید و سیاہ کی پہچان ممکن نہ رہی تھی، جی اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی اولاً شمع جلائی۔ وہ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، اللہ اکبر، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ واہ واہ واہ، پھر وہ روشنی ایسی چھائی کہ ہر دربار میں اس کا ہی نور نظر آیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے آگے لوگوں نے اپنے سروں کو جھکایا اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مرتبے کو پاتے چلے گئے۔ تو رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذریعے سے برائی اور بھلائی ان کا امتیاز بھی فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ امتیاز فرمایا یعنی ڈفرینشیٹ کر دیا ان کا، بالکل ان کا فرق واضح کیا اور ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ واہ واہ، انسان کی عقل نا صحیح اور غلط کے فیصلے میں، ایک عام عقل انسانی صحیح اور غلط کے فیصلے میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹھوکر کھا جاتی ہے۔ کبھی آپ ایک چیز کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر تھوڑی سی پختہ عمر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، صحیح تو یہ نہیں تھا، اب جہاں میں پہنچا ہوں وہ صحیح ہے۔ بلکہ عام انسانوں سے زیادہ آج کی دنیا میں سائنسدانوں کو باشعور، عقل مند سمجھا جاتا ہے، اور جتنی جلدی تبدیلیاں اور نتائج کی تغلیط، نتائج کو غلط قرار دینا سائنس میں پایا جاتا ہے، کہیں اور نہیں پایا جاتا ہوگا۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین جل وعلا نے جو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، وہاں اس بات کا بھی ایک فیصلہ ہے کہ وہاں حضور کی عقل کامل ہے، اور حضور نے محض 40 سال کی عمر میں نزول وحی سے پہلے بھی جتنے فیصلے فرمائے، لوگوں نے بھی اس کو قبول کیا، اور گویا یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ حضور کی عقل نے جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ درست فیصلہ ہے۔ لیکن ایک عام لوگوں کے اعتبار سے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہدایت تک پہنچنے کے لیے جو رب العالمین جل وعلا نے طریقہ کار دیا ہے نا، تو وہاں ہدایت کا فیصلہ محض عقل انسانی پر نہیں رکھا، بلکہ ہدایت کے فیصلے کے لیے، راہ ہدایت کو متعین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کو نازل فرمایا ہے۔ کیا بات، اور وہ وحی ہی ہے جس کے نور کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز درست ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ جی، ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نازل فرمائی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اس کتاب کی روشنی میں لوگوں کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور اجالوں میں لے آئیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو اللہ کریم کی معرفت بلال بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انسانیت کو کروائی ہے، اور انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ انسانیت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ انسانیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس رب نے انسان بنایا ہے اس رب کو وحدہ لا شریک مانے۔ تو یہ جو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا ہے کہ اللہ کریم کا عرفان عطا فرمایا ہے، اور اللہ کریم کی جو ہے وہ وحدانیت کو بیان فرمایا ہے، اور انسان کو انسان کی معراج بتائی ہے کہ انسان اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے کسی جھوٹے خدا کو اگر جو ہے وہ پوج رہا ہے یا اس کے آگے جو سجدہ کر رہا ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے اپنے اس وحدہ لا شریک رب کو جو ہے وہ سجدہ کرے، اس کی عبادت کرے کہ جو اکیلا ہے، اور جس رب نے اس کو وجود بخشا ہے، جس کو رب نے وجود دیا خالد بھائی جی، وہ کسی شے کا موجد ہے، وہ اس کو بنا رہا ہے اور پھر اسی کو جو ہے وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے،
تو یہ درست طریقہ قرآن کریم میں اس طرح کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ کئی مقامات پر فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو. دلیل الوہیت کیا ہے مہروز بھائی؟ دلیل الوہیت مطلب الہ کون ہو سکتا ہے، عبادت کا مستحق کون ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں دلیل الوہیت. تو وہ کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. یہ دلیل الوہیت ہے کہ اسے کسی بھی لمحے، کسی بھی آن میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی حین و مکان یا کوئی بھی آپ جو ہے وہ بات کر لیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ مبرہ ہے، منزہ ہے جسم و جسمانیات سے، سمت اور جہد سے، پاک ہے، عزت والا ہے، شان والا ہے، واجب الوجود ہے، اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے، اور وحدہ لا شریک ہے. مہروز بھائی بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے دلیل کی بات کی تو میرے ذہن میں اس وقت قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیت آ رہی ہے سورہ نساء کی، قد جاءکم من اللہ برہان، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ جب دلیل کی بات آئی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی اور وحدانیت کی اور ربوبیت کی دلیل، تو ایک تو دلائل یہ ہیں جو انسان کے اندر بھی ہیں، کائنات میں بھی ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل طلب کی گئی کہ وہ رحمان جسے تم ایک وحدہ لا شریک کہتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے، تو دلیل طلب کی گئی تھی اللہ کی وحدانیت کی. اور قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا کہ تمہارے پاس برہان آیا. کہاں سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. اور برہان سے جمہور مفسرین کے نزدیک ادھر مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ خالق کائنات کی دلیل یوں تو ہر انسان میں اور کائنات میں جگہ جگہ جلوہ فرما ہے، لیکن اس دلیل کامل جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور سلمان بھائی یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ جب ہدایت کی بات ہوتی ہے، آپ زمانہ جاہلیت کی بات کر رہے ہیں، زمانہ جاہلیت کی سب سے بڑی برائی تھی ہی شرک، صحیح، رب سے ناواقفیت، اس کی عدم معرفت. یہ تو بنیادی برائی تھی، کیونکہ بقیہ برائیاں جو تھیں وہ اسی عدم واقفیت، ناواقفیت ہی کا تو پیش خیمہ تھی کہ اگر بندہ اپنے رب کو پہچان لے، حقیقی معبود کو، حقیقی الہ کو پہچان لے، جب وہ پہچان لے گا کہ یہ میرا معبود ہے، یہ میرا رب ہے، اور یہ وحدہ لا شریک ہے. خالد بھائی نے جو آیت کریمہ پڑھی اپنے گفتگو میں کہ من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے. کون؟ اللہ. کون؟ اسلام. کون؟ قرآن. کون؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ظلمات جمع کا صیغہ بیان کیا گیا ہے اور نور واحد کا صیغہ بیان کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو اندھیرے ہیں، باطل راستے ہیں، وہ تو سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں. وہ سینکڑوں اور ہزاروں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ غلط ہیں، لیکن درست اور صحیح جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہے. من الظلمات الی النور، اندھیروں کی طرف سے، گمراہیوں کی طرف سے، باطل مذاہب، باطل عقائد کی طرف سے ایک سچی ستھری کھری راہ کی طرف لے کر جا رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو یہ جو بڑی بنیادی بات ہے جو آپ نے اٹھائی، بلال بھائی نے اٹھائی، کہ شرک زمانہ جاہلیت کا سب سے بڑی گمراہی ہے. کیونکہ انسان جب کسی ایسے فرد کو یا ایسی ذات کو یا ایسی شے کو خدا مان لے نا سلمان بھائی، جو خدا بننے کا اہل نہ ہو. میں ایک بڑی سطحی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کیونکہ اللہ جل شانہ کے لائق تو کوئی بھی مثال نہیں ہے، وہ سب مثالوں سے مبرہ ہے. اس کے مثل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ الصمد ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ کسی نااہل فرد کو اگر 4 افراد کا بھی باس بنا دیا جائے نا تو وہ ان 4 افراد کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. ایسی بات ہے. کسی ادارے کا سربراہ کسی نااہل کو بنا دیا جائے تو وہ ادارہ ڈوبنے لگتا ہے. ڈوبنے کیا لگتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے اور بالآخر وہ سربراہ بھی ڈوبتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو 4 افراد ایک چھوٹے سے ادارے کی بات. کشتی کو اس کو لے لیں تو بالکل ڈوبا جائے. واقعی میں کشتی بھی ڈوبوئے گا، اس کے مسافر بھی ڈوبیں گے، اور یہ خود بھی غرق ہوگا. ایسی بات. تو اسی کو ذرا آپ غور کیجئے کہ جب ایک شخص، ایک فرد نوع انسانی کا کسی باطل معبود کی، باطل خدا کی، جھوٹے خدا کی پرستش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسے خدا مانتا ہے، تو یوں سمجھیے اس فرد کا، اس کے نظریے کا، اس کے اعمال کا بیڑا
غرق ہونا شروع ہو چکا ہے اور بالآخر ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اور جب کوئی شخص کسی اچھے فرد کو کیپٹن بنا لے دنیا میں, جی اس کا باس اچھا ہو, واہ اس کے کام کو سمجھتا ہو, کیا بات. درست ہو, جسے آپ کہتے ہیں نا وہ میرٹ, جی میرٹ پر ہو, رائٹ پرسن فار رائٹ جاب ہو. رائٹ جاب ہو, تو یہ تو ہم دنیا کے لیے باتیں کرتے ہیں نا, بڑی اصولی بات کرتے ہیں, یہاں شرق سے لے کے غرب تک چلے جائیے تو یہی بات ہوتی ہے جی, رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. اور میرٹ پہ جو ہے نا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. جہاں پہ میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ بھی کہا یہی جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں میرٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا. آج کل تو حالت یہ ہے کہ اسکول میں نرسری میں بچے کو, کنڈر گارڈن میں بچے کو داخل کرانے جائیں تو اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جی ہمارا اپنا ایک میرٹ ہے, ہمارا اپنا ایک میرٹ ہے. تو سب جگہ پہ آپ میرٹ چیک کر رہے ہیں, سب جگہ پہ آپ رائٹ پرسن فور رائٹ جاب کہہ رہے ہیں, لیکن جب اتنی بڑی بات آ رہی ہے جو ان سب سے ماورا ہے, جو ان سب سے الگ ہے, ان سب سے اونچی ہے, عظیم ہے, کس کی؟ رب بنانے کی. دیکھیے بندے کو نا ماں باپ بنانے کا اختیار نہیں ہے. ایسی بات, ماں باپ تو وہی ہیں جو ہیں, ایسی وہ چینج نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہو سکتی. لیکن رب تبارک و تعالی کس کو بنانا ہے, رب کس کو بنانا ہے, رب کس کو ماننا ہے, رب کس کو ماننا ہے, جی رب کس کو ماننا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی راہیں واضح کر دی ہیں. اور راہیں واضح یوں بھی کر دی ہیں کہ دلائل چاروں طرف ہیں, ہر ذی شعور, ہر ذی عقل, ہر ذی علم اس کو دیکھ سکتا ہے, محسوس کر سکتا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے روشنی میں ہمیں رستے دکھنے لگتے ہیں, جیسے ستاروں سے لوگ جو ہے اپنے مسافت کو ناپ لیتے ہیں اور اس کی سمتوں کا تعین کر لیتے ہیں, تو ایسے ہی یہ عقل و شعور دیا ہے, کوئی اور دلیل نہیں ہوتی. تو یہ عقل و شعور اگر سلامت ہے نا تو بندہ سیدھے ہی رستے کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے انبیاء اکرام و مرسلین کی ایک چین چلائی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, اور بالآخر اس قصر نبوت کی آخری اینٹ بن کے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. تو اب جب یہ سارے دلائل ہمارے سامنے ہیں تو پھر اگر ہمیں میٹھے چیز کی مٹھاس اور ترش چیز کا ترشپن, ذائقے دار چیز کا ذائقہ محسوس, ترشپن کی کھٹاس, اگر مٹھاس اور کھٹاس وہ یوں آئے جی ہم وزن ہو گئی, تو اگر یہ محسوس نہیں ہو رہی نا تو پھر اپنا علاج کرنا چاہیے سلمان بھائی. اس کا مطلب ہے کہ چیزیں بے ذائقہ نہیں ہیں. ہاں جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا منہ کڑوا ہے, سینس ٹھیک نہیں, سینس ٹھیک نہیں ہے, آپ کے جو سینس ہیں وہ خراب ہو گئے. تو اب بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ اور سینس کیسے ٹھیک ہوگا؟ سینس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے پہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے تھے میروز بھائی, جی اسی میں آپ آئیں جی کہ یہ راستہ معبود برحق, معبود حقیقی وحدہ لا شریک کا جو یہ راستہ ہے, اس ڈگر پر سمت پر بندہ کب جو ہے وہ چلنے میں صحیح سمت میں کامیاب ہوگا؟ جب نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے میں کامیاب ہوگا, اور اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مانے گا, اپنا خدا مانے گا, اور اسی کو مستحق عبادت جو ہے وہ سمجھے گا اور جانے گا. سلمان بھائی, آج تو دین اسلام کی تعلیمات یوں بھی آشکار ہیں کہ کروڑوں اربوں مسلمان اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں الحمدللہ. انسان کا ایک مزاج ہے, انسانی مزاج کے تحت میں بات کر رہا ہوں, یہ بنیادی بات نہیں ہے, انسانی مزاج کے مطابق بات ہے. جب وہ بہت سارے افراد کو کسی رستے پہ چلتا ہوا دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جس رستے پہ جا رہے ہیں اس رستے پہ چل کر منزل مل رہی ہے, تو اس رستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ریزلٹ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ جو اس رستے پہ چلے نا سلمان بھائی, وہ کامیاب ہوئے, کامران ہوئے, انہوں نے فلاح پائی ہے. لیکن آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پہ قربان جائیے, اس وقت ایسی کوئی منزل سامنے آئی نہیں تھی. اگرچہ ان کو یقین تھا, معجزات انہوں نے دیکھے تھے, لیکن جو کیفیت میں کہہ رہا ہوں تعداد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ کم تھے, لیکن حق ان پر واضح ہوا تو انہوں نے حق قبول کر لیا. اب ہم تو زمانہ جاہلیت کی بات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس دور کی کچھ کیفیت آپ دونوں نے بیان کی ہے کہ وہ کون سا دور تھا, لیکن بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہمیں کم از کم, میں حکم نہیں لگا رہا, لیکن دعوت فکر, دعوت غور ضرور دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آج کے اس سائنسی دور میں, اس ترقی یافتہ دور میں, جبکہ دنیا کو ہم دنیا نہیں گلوبل ولیج کہتے ہیں, اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو اس دور میں بھی ایسے بیچارے گمراہ لوگ ہیں, بیچارہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ انہیں حق سجائی نہیں دے رہا گویا کہ, اور اگر سجائی دے رہا ہے تو ان کا نفس اسے تسلیم نہیں کرنے دے رہا.
تو آپ دیکھیے کہ آج بھی لوگ زمانہ جاہلیت کے عقیدوں اور رسموں میں گھرے ہوئے ہیں، آج بھی گھرے ہوئے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ وہ زمانہ جاہلیت تو گزر گیا، لیکن ان کی اپنی انفرادی ذات پہ تو زمانہ جاہلیت ابھی بھی طاری ہے۔ جو شرک میں آج مبتلا ہے تو اس کے لیے تو آج بھی کون سا روشن زمانہ ہے، آج بھی کون سا جدید دور ہے، وہ تو آج بھی شرک میں مبتلا ہے۔ اور پھر اس کی بہت بڑی جو ایک خامی ہے نا سلمان بھائی، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطی، اپنا جرم، اپنا عیب دکھائی نہ دے۔ اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، اللہ تو بچائے۔ انسان بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ویل سیٹر ہوتے ہیں، لیکن وہ عقیدے کی اس گمراہی میں ہوتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ شخص جو اتنا مطلب سوچنے والا ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، پھر ایسی غلطی۔ یعنی بچہ اگر پانی کا گلاس اٹھاتا ہے اور پانی اس سے چھلک جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے بچہ ہے۔ لیکن اگر مہروز پانی کا گلاس اٹھاتا ہے اور چھلکتا ہے اور بار بار چھلکتا ہے، تو آپ کہیں گے مہروز بھائی آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہو، آپ کیسے اٹھاتے ہو؟ یا تو پانی کا گلاس اتنا بھرو نہیں، یا طریقے سے اٹھاؤ۔ تو اسی سینس میں بڑی ہلکی باتیں یوں کر رہا ہوں کہ مقصود یہ ہے کہ سمجھ میں آئے ہمارے بات، نہیں تو اسی مضمون کو جیسے کہ ہمارے علماء نے، ائمہ نے، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ برہان تمام اور تطارد کی روشنی میں بیان کیا جائے تو پھر وہ ایک دوسری بات ہے۔ پھر وہ یہ تو ہوگا کہ ہم وزن، ہم قافیہ، مسجع الفاظ تو ہوں گے، لیکن وہ کہاں جا رہے ہوں گے یہ نہیں پتا۔ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غزالی زماں راضی دوراں کے نام سے مشہور ہیں، ان کے مقالات اگر آپ پڑھیں تو وہ عبارتیں تو کیسی کہاں کی کہاں جائیں گی۔ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس کو علیہ، سمجھنے کے لیے وہ علم چاہیے نا جی۔ وہ علم جیسے دیکھیں نا، بچہ ہے مہروز بھائی، غذا ہے نا، یہ بھی مختلف ہے۔ پہلے جو ہے وہ ہلکی غذا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹھوس غذا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، کھانا ہے۔ تو جتنا علم بندے کا ہوگا اتنی ہی اس کی سمجھ اور لینے کی استعداد کار ہوگی، تو اسی کے مطابق دلیل بھی آئے گی۔ تو بہرحال ہم آپ نے کیا بات کی، ہمیں تو جو مدنی پھول یا یہ کہہ لیجیے فلٹر لگا ہوا ہے، وہ آسانی کا ایک فلٹر ہے کہ بات جو بھی کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے، آسان کرنی ہے، تاکہ کیا ہو، سب کو سمجھ، عام فہم ہو، سب کو سمجھ میں آئے۔ ویسے عام فہم بات کا ایک فائدہ یہ ضرور ہے مہروز بھائی کہ جن کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے نا، ان کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جن کا بہت کم ہوتا ہے نا، ان کو بھی کیا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، بات پیغام بھارت پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے علم کی کیفیات بیان کی ہیں بچے کی غذا سے۔ کل جمعے کے دن میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک اور بات ذہن میں آئی کہ اصل میں علم جو ہے، علم ایک نور ہے، وہ تعریفات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن علم کے درجات بھی ہیں، علم کی مختلف کیفیات ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک دو چار حدیثیں پڑھ کے، ایک آدھ آیت پڑھ کے دو چار مسئلے معلوم ہو جاتے ہیں، تو انسان کو جو ہے نا یوں ہونے لگتا ہے کہ مجھے تو اتنا ہو گیا، اتنا پتہ چل گیا، اور اگر یہ دو چار کی جو میں نے بات کی ہے کتابوں پہ منطبق کر لیں تو پھر اور زیادہ۔ خالد بھائی، علم کے درجات ہیں، اور علم کے درجات سمجھنے ہیں تو آپ کو آم اور کیری سے سمجھنے پڑیں گے۔ یہ میں نے نیت کی تھی کہ آپ سے پوچھوں گا کہ آم کا جب پھل نکلتا ہے نا، اسے کچھ مخصوص لفظ کہتے ہیں، بور کہتے ہیں۔ سب سے پہلے پھلدار درخت کے اوپر سب سے پہلے مہروز بھائی لگتا ہے بور کے بعد بنتا ہے پھول، اور پھول کے بعد پھر آگے بنتا ہے وہ فروٹ۔ ٹھیک ہے۔ آم کا درخت جو ہوتا ہے نا، اس پہ جب کیری آتی ہے، بہت چھوٹی سی جو ہوتی ہے، بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، بیر کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، تو وہ جو ہوتی ہے نا سلمان بھائی، وہ کسیلی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے تو ایک وقت آتا ہے خالد بھائی کہ اس کے اندر کسیلا پن جو ہوتا ہے نا، کڑوا پن، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کھٹاس آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کھٹاس کے بعد مٹھاس آتی ہے، تو وہ کھٹا میٹھا بنتا ہے، اور اس کھٹے میٹھے کے بعد جو ہے نا کہیں جا کر وہ مٹھاس آتی ہے۔ اچھا، اسی کے بیچ میں کہیں ایک دور یہ آتا ہے کہ کوئی آم درخت سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے، کسی آم میں داغ لگ جاتا ہے، کسی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تو میں اپنے طور پہ سوچ رہا تھا، ایک سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، علم کے بھی درجات ہیں۔ جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں جو میں ہوں نا، ایسا تو کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس میں کسیلا پن ہوتا ہے، اچھا، پھر وہ اگر آپ اچھی نیتوں کے ساتھ، فوائد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں تو وہ علم تو بڑھتا ہے، اس کا کسیلا پن بھی دور ہوتا ہے، لیکن ابھی مٹھاس نہیں آئی ہوتی، ابھی ہوتی ہے کھٹاس، جو جیسے ہی کوئی منہ میں لیتا ہے تو وہ تھوکتا تو نہیں ہے، لیکن اس کو جھرجھری ضرور آتی ہے، اور اس کھٹاس کے بعد جو ہے نا ایک اسٹیپ آتا ہے مٹھاس، اور
مجھے نہیں پتا یہ مثال سمجھ میں آئی ہوگی یا نہیں آئی نہیں ہوگی، بالکل لیکن آئی یہ ہوگی۔ مٹھاس والی جو بات تھی نا، یہ مجھے امیر اہل سنت پہ سمجھ میں آئی زندہ باد۔ کہ اللہ تعالیٰ شاد آباد رکھے، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو عمر خضری عطا فرمائے، صحت عافیت سلامتی کے ساتھ۔ ان کے پاس علم بھی ہے اور علم کی مٹھاس بھی ہے، ان کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ متمتع ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، فیضیاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ مدنی چینل پر سنیں یا براہ راست سنیں، فیضان مدینہ آ کے مدنی مذاکرہ اٹینڈ کریں، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مطلب میری تو خیر کیا اوقات ہے، لیکن جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت جید ترین عالم ہے، اور ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ علماء کے سامنے کہ علماء بھی جو ہے نا وہ مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل میروز بھائی، ہم نے امیر سنت کی گفتگو کے وہ انداز بھی دیکھے ہیں جو آپ متخصصین کے ساتھ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں، بلکہ جب یہ ہمارا طالب علمی دور چل رہا تھا اور بلکہ وہ جامعۃ المدینہ کا اختتامی جو ہے وہ آ رہا تھا، دورہ حدیث کی جانب آ رہے تھے، تو اس میں پھر جب مدنی اسلام بھائی یعنی یوں وہاں امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پھر ان کے ساتھ ویسی ہی بات ہوتی تھی کہ جیسی مدنی اسلامی بھائی کی جانچ اور چھان پھٹک کے لیے کیا ہے ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ کا انداز یہ ہے، جملہ اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا، جی 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 میں چاہ رہا ہوں کہ محروم نہ رہوں، جی۔ جو علم قال کے راسخ العمل ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم حال عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر، اور ہائے پھر ہائے، ایسی گفتگو کرنے والے، مٹھاس والی گفتگو۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑا زبردست بیان ہو رہا ہے، اور ہم اللہ کریم کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کریم نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث جو ہے وہ کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کریم کے الہ ہونے کا، اللہ کریم کے مستحق کے عبادت ہونے کا یہ درس، سبق اور بیان بتایا ہے، اور اپنی تعلیمات سے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جو یہاں سے دور ہے وہ بھی اس امن والی، اس جو ہے وہ محبت والی اور اس عافیت والی، سلامتی والی، دنیا اور آخرت کی کامیابی والی اس چھتری اور شیلٹر کے نیچے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ہے وہ اقرار کرے، اسے وحدہ لا شریک سمجھے، کسی اور کو مستحق کی عبادت نہ سمجھے۔ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی، اللہ کے آخری نبی، ان کی تعلیمات پر جو ہے وہ صدق دل کے ساتھ یقین رکھے اور عمل کرتا جائے، بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ مفتی حسان صاحب کا ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کا بالخصوص کیا حال تھا، تھوڑی سی بھی تاریخ کی معلومات رکھنے والا، تھوڑا سا پڑھنے والا بخوبی جانتا ہے کہ اہل عرب کس قدر ظلم و بربریت کے اندر اور کس قدر کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر گھرے ہوئے تھے، کہ ان کے دور کو، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے کے دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی وہ زمانہ کہ جس کے اندر علم کی روشنی بالکل مدھم، جس میں ایمان کی روشنی ختم ہو کے رہ چکی تھی۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اہل عرب طرح طرح کی خرابیوں کے اندر، طرح طرح کی خرافات کے اندر مبتلا تھے، کفر و شرک عام تھا، شراب، زنا، جوا، یہ چیزیں ان کے درمیان بالکل عام تھی، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دینا یہ ان کا معمول تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یہ زندہ درگور کر دیتے تھے، کنویں کے اندر پھینک دیتے تھے، لیکن کسی طرح کا دل کے اندر ترس ان کو نہیں آتا تھا۔ ہر طرف ایک طرح سے گھٹا ٹوپ یہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر و شرک پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو مبعوث فرمایا۔ علماء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عقل کی مثال اس سے دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر خصوصیات عطا فرمائی، انہی میں سے ایک اعلیٰ ترین صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل تھی، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کامل عقل رکھتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ اگر دنیاوی اعتبار سے یہ دیکھیں کہ چند ایسے بچے کسی کلاس کے اندر ہوں
کہ جن کو سنبھالنا انتہائی مشکل کام ہو، بچے شرارتیں کرتے ہوں، پریشان کرتے ہوں. اب اس میں ایک بہترین ٹیچر جو آتا ہے اور وہ ان بچوں کی جو کیفیات ہیں ان کو بالکل تبدیل کر دیتا ہے اور اس کلاس کو ایک بہترین کلاس بنا دیتا ہے. تو اب اس ٹیچر کے حوالے سے ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ ٹیچر انتہائی ذہین شخص ہے اور اس کو ٹیچنگ کا اور اس کو تربیت کا ایک بہترین ملکہ حاصل ہے. 20-30 طلباء ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، لیکن عادتیں ایسی ہیں کہ جو پریشان کن ہیں. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اسلام کا آپ اعلان کرتے ہیں، تو عرب کی حالت آپ یہ دیکھیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مال طلب کرتے ہیں کہ آپ کو جو اللہ نے مال دیا اس میں سے مجھے دیں، اور یہ مال آپ کا نہیں، آپ کے والد کا نہیں. یہ ان کی گفتگو کا انداز تھا. بعض آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گلے مبارک کے اندر موجود ہے، کھینچ کے اس کو کھینچتے ہیں جس سے نشان مبارک گلے میں پڑ جاتے ہیں اور اس طریقے سے مال طلب کرتے ہیں. بعض آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے سوال کرنے والے ہیں، گفتگو کرنے والے ہیں، فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ، آپ کے اوپر سختی کے ساتھ گفتگو کریں گے ہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو برداشت کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو یہ ظلم و بربریت کا ایک مادہ تھا اور جس طرح یہ وحشت کے اندر مبتلا تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہترین تعلیم، بہترین تربیت، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا ذہن بالکل تبدیل فرماتے ہیں. ان کی ایسی تربیت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو لوگوں کی عزت کے در پہ رہا کرتے تھے، عزت اڑانا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں. وہ لوگ کہ جو لوگوں کے مال تباہ و برباد کر دیتے تھے، چوری چکاری ڈاکہ زنی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہی لوگ دوسروں کے مالوں کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں. جان لینا جن کے لیے کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، وہی لوگ دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرنے والے ہو جاتے ہیں. تو جو زمانہ جاہلیت تھا، وہ زمانہ کہ جس میں جہالت کا، نہ جاننے کا، علم نہ ہونے کا، ایمان نہ ہونے کا ایک دور تھا، وہ ایک اندھیرا جو چھایا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کی کامل تربیت کے بعد، آپ کے عفو و درگزر کے بعد وہ زمانہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ دور کے جو جاہلیت یعنی نہ جاننے کا دور کہلاتا ہے، وہ دور علم کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. اور ایسے افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پیدا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ساری دنیا کے اندر اخلاق کو پھیلا دیا، اخلاق کی تعلیمات کو پھیلا دیا. آنے والے افراد کی ایسی تربیت کی کہ قیامت تک ان کی تربیت کا اثر یہ باقی ہے. ایسے افراد انہوں نے پیدا کیے کہ جنہوں نے آگے چل کر علوم و فنون کے اندر بڑے بڑے کارنامے یہ انجام دیے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل تربیت اور آپ کی ذہانت کی دلیل ہے کہ ایک شخص جس کے پاس 30 ایسے کمزور بچے آتے ہیں کہ جو شرارتی بھی ہیں، ان کو وہ تبدیل کر دے تو وہ بہترین استاد کہلاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ پر ایمان لانے سے پہلے لوگوں کی کیا حالت تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے ہیں، ان کو علم سکھاتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں سے بھی حصہ عطا فرمائے. جو اخلاقیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمائی ہیں، اللہ پاک ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرحبا، ماشاءاللہ. مفتی صاحب کا بھی آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا. مزید بھی کچھ چیزیں ہم لیں گے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، اور آپ کی کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. جی یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں یکم سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ نے فرمایا کہ میلاد ہونا چاہیے. تو عرض یہ ہے کہ میلاد اگر مسجد میں روزانہ ہی میلاد کا اہتمام کر لیا جائے وہ بہتر ہے یا گھر میں بھی ہو سر؟ جی جیسے چاہیں کریں آپ، گھر پہ کریں، مسجد میں کریں، جہاں بھی کریں. بہرحال گھر میں بھی ہونا چاہیے، مسجد میں بھی ہونا چاہیے، اور ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے. صرف 12 دن میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ویسے مسلمانوں کے ہاں تو اللہ کی رحمت سے یہ ذکر ہوتا ہی رہتا ہے. مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہونا چاہیے. کیا بات ہے مہروز بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. بہرحال یہ میلاد شریف کا جو ہے وہ بالخصوص ایک خاص مہینہ ہے، تو اس میں ذرا
جسے یوں بولیں کہ خصوصیت کے ساتھ ذکر ہو رہا ہوتا ہے. مرحبا، اللہ برکت ہے. گھر پہ بھی ہو، مسجد میں بھی ہو. کریں جی، گھر پہ بھی کریں. میں تو کہتا ہوں گھر پہ آپ پوری فیملی لے کے بیٹھ جائیں. امیر اہل سنت نے آسانی کر دی ہے، اتنا پیارا رسالہ دے دیا صبح بہارا کے نام سے. اس میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات بھی ہیں، اشعار بھی ہیں. تو بیٹھیں جی، فیملی کو لے کے بیٹھ جائیں. کھانے سے پہلے آدھے گھنٹے کی محفل کر لیں، دو چار اشعار پڑھ لیں، کچھ جو ہے نا وہ رسالہ پڑھ کے ہی سنا دیں. یہی محفلیں ملا دیں. اور کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا یہ محفلیں ملا. تو بعض اوقات ہم یوں رک جاتے ہیں کہ جی فلاں آئے گا فلاں آئے گا. تو بے شک اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اچھی بات ہے کہ کوئی بڑے عالم صاحب آئیں، بڑے خطیب صاحب آئیں، بڑے مبلغ آئے، کوئی اچھا بیان کرے، وہ صحیح ہے اپنی جگہ، اس کی اپنی ایک کیفیت ہے، لیکن محروم نہ رہے. میں کل ایک محفل میں شرکت کری سلمان بھائی، کال ہے، اور میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اچھا پہ، مجھے بہت مزہ آیا. ہمارے ایک دوست ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مہروز بھائی آپ نے بیان کرنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہاں جانا ہے. ان کے ساتھ گیا تو ایک گھر تھا، اور کراچی کے حساب سے ایک چھوٹا سا گھر تھا. تو اس میں محفل تھی، اور مطلب آپ کو کراچی کے گھروں کی حالت پہلے ہی پتہ ہے، چھوٹے چھوٹے، اس میں بھی اور چھوٹا گھر. تو اس محفل میں شرکت کری. مختصر سی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پہ گفتگو بھی ہوئی، بیان بھی ہوا، اللہ کی رحمت سے نیکی کی دعوت بھی پیش کی. تو بڑا مزہ آیا مجھے، بہت بہت سرور آیا. اور میں نے وہاں پہ بھی عرض کی اور یہاں پہ بھی عرض کرتا ہوں کہ تم تراک میں نا، یا یوں کریں گے یوں کریں گے یوں کریں گے، محفلیں رہ جاتی ہیں. آپ یوں نہ سوچیں، آپ کر لیں اپنے گھر. واہ سبحان اللہ. اور اس کی برکتیں سمیٹ. مرحبا. کتاب ہے آخری نبی کی پیاری سیرت، تقریباً 144 صفحات پر مشتمل ہے. یہ روزانہ اگر گھر میں بیٹھیں اور 12 صفحات بھی پڑھتے رہیں تو 12ویں تک انشاءاللہ سیرت پر ایک کتاب بھی ہم پڑھ لیں گے اور میلاد بھی ہوتا رہے گا. واہ واہ سبحان اللہ. اور بھی مہروز بھائی سارے مل کر مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گھر پہ، بھی کلام بھی چل رہے ہیں. اتنا بڑا مبلغ کہاں سے ملے گا آپ کو آپ کے گھر کے لیے؟ واہ واہ سبحان اللہ. مرحبا جی، کال شامل کرتے ہیں. محمد محبوب بات جڑا والا سے. سلمان بھائی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. سلمان بھائی حضور کی آمد کے مہینے کے حوالے سے میں بھی ایک شعر آپ کے پروگرام میں سناؤں گا آپ کو. فضل رب اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. بڑی مہربانی جی. محمد استاد ارجن سے بات کر رہا ہوں. ربی الحسین کے بارے میں کلام نور والا ہے، نور لے کر جزاک اللہ خیرا. آمین جی. میرا نام محمد عالمگیر اتاری، میں ڈیجی کین سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. میرا ناخواں کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ یہ کلام سنا لیں. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ جی. بے شک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے پوری دنیا منور ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جشن ولادت کی خوشیاں نصیب فرمائے. یہ کلام سنا دے. جب تلک یہ چاند تارے جلملاتے جائیں گے. اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا ماشاءاللہ. اس میں یہ ہے کہ جتنا آپ نے اس کا ٹیمپو سلو رکھا ہے، یہ اتنے سلو کا یہ ہے نہیں. اس کو تھوڑا جو ہے نا تھوڑا تیز کریں گے، بڑھائیں گے تو پھر یہ اپنے اس کے اندر جو ہے وہ فٹ آئے گا، وہ آئے گا. ہاں جیسے بعض جو ہے وہ طرزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں اگر آپ اس کی چلت کو چال کو بڑھا دیں گے مہروز بھائی جی، تو اس کا ذوق جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. جیسے یہ کلام ہے کیسے پڑھنا چاہیے، جیسے اس کا بھی میں بتاتا ہوں. جیسے پہلے جس کی مثال میں عرض کر رہا ہوں، جیسے وہ ہے نا بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. یہ ہے نا، یہ اس میں ہے. اس کو تھوڑا تیز کر دیں گے. بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. اب کیا ہے، اس کی سپیڈ آپ تھوڑی بڑھا دیے تو اس کا جو وہ ایک ذوق ہے نا اس کے اندر، اس میں کیا ہوگا، کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو کلام جو چلتے ہیں
جیسے حسان بھائی ماشاءاللہ یہ بھی اپنا مشورہ دیں، بتائیں، اس کو آپ سلو کر دیں گے تو پھر وہ اس کلام کا ذوق کیا ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا. جیسے اسی کو کریں گے جب تک یہ چاند ڈالے. حسان بھائی کچھ آپ بھی روشنی ڈالیں، میں تو عرض کر ہی رہا ہوں. اس کو اگر سلو کریں گے تو جی یہ مہروز بھائی یوں کم از کم ہونا چاہیے. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. یوں اب یہ کیا ہوگا، اس میں اپنے ذوق میں پورا مطلب کیا کرے گا، سننے والے کو یہ فٹ ہو جائے گا، لوگ ایڈ ہو جائیں گے. مرحبا، اللہ برکت دے، آباد رہے، اللہ سلامتی عطا فرمائے. کوئی بات بری لگی ہو تو معاف بھی فرمائیے گا. بہرحال آگے چلتے ہیں. جی میرا نام عمر عامر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری آج مدنی چینل پر دوسری کال ہے. سلمان بھائی، آپ اور جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ فضانہ مدینہ میں ہیں. وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت نگران شورا عبدالحبیب بھائی کی صحبت کی برکتیں ملتی رہتی ہیں. میرے والدین کے لیے میرے تمام گھر والوں کی مغفرت کی دعا کریں. آمین. اللہ رحمت کا سایہ فرمائے، آپ کی ہم سب کی بے حساب اللہ بخشش فرمائے، ناظرین کی بے حساب بخشش فرمائے، اور دعا فرمائے اللہ زوال نعمت سے بچائے، اور یہ جو سعادتیں ملی ہوئی ہیں اللہ ان میں دوام عطا فرمائے. آمین آمین. جی میرا نام کنزا بطول ہے، میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. سلمان بھائی مجھے یہ والا کلام سنا دے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاءاللہ. اپنے اعتبار سے پھر روز بھی پڑھنا ہو نا، پھر تو بندہ جیسے بھی چاہے پڑھے. خود ذوق میں بیٹھا ہوا ہے بندہ، پھر تو اس کی کیا ہی بات ہے. مرحبا. ذوق کے ساتھ شوق بھی ایڈ ہو جائے پھر اور بہار ہے اس کی. جی سیکھ لیں کلام نا. میں عرض کیے دیتا ہوں تھوڑا سا. جی 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 کہ دیکھیں، اب جیسے سلمان بھائی پڑھتے ہیں یا حسان بھائی پڑھتے ہیں ہمارے فورم پہ، تو خالد بھائی ہوں، بلال بھائی ہوں، میں ہوں، تو شوق تو ہمیں بھی ہے اور نعتیں گنگناتے ہم بھی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے اگر ہم پڑھیں گے، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، چلیں آپ دونوں کو اس سے نکال کے، اگر میں پڑھوں گا تو جتنے توجہ سے میری گفتگو سن لی جاتی ہے نا، تو اتنا ہی کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے کے بعد شاید میرا کلام سنیں، کیونکہ آواز کا ایک وہ عمل دخل ہوتا ہے. یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، ربیع نور شریف آتی ہے تو الحمدللہ گھروں میں، محلوں میں، مسجدوں میں محافل ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں بعض اوقات نعت خوانوں کو دیکھ کے شوق ہوتا ہے کہ جی ہم بھی نعت پڑھیں، فلاں بھی نعت پڑھے. تو اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ آپ کا شوق مرحبا، اور یہ کم نہیں ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے. اللہ توفیق دے، کوشش کرنے سے آئی جاتی ہیں چیزیں اکثر، لیکن جو ہے نا یہ دیکھ لیں کہ مجھے اس محفل میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ 100 افراد ہیں، 50 افراد ہیں، 1000 افراد ہیں، 10,000 افراد ہیں سننے والے. اب ان کو بھلا نہیں لگے گا ہیں سلمان بھائی. تو جیسے میری آواز ہے نا، تو میرے ایک عزیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی آواز آپ کی ہے. اللہ، آپ کو شاید میں نے بتایا بھی الگ سے. اللہ کیا بات ہے. وہ کیوں کہتے ہیں کہ ان سے میرا رشتہ تعلق ہے نا، میرا بیٹا کہتا ہے جی، تو وہ کہتا ہے سب سے اچھی آواز آپ کی ہے نعت خوانوں میں. حالانکہ مجھے پتا ہے میری آواز کیسی ہے. میں بتا کیوں رہا ہوں، ایک تو کمزور بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں، دوسری بات یہ کہ بعض اوقات نا ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے اپنی آواز. اپنی آواز کس کو اچھی نہیں لگتی؟ شیشے میں کھڑے ہو کے تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں واہ آپ جیسا حسین کون ہے، لیکن جو ہے نا دنیا جانتی ہے. ایسے مہروز بھائی میں صحیح بات بتاؤں آپ کو، مجھے بچپن میں میری آواز بالکل بھی پسند نہیں تھی. ایون کہ وہ کیا تھا کہ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، ایک واک مین بھی ایک نام ہوتا تھا اس کا، تو اس میں بھی ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو اس کو کیا کرنا، کہیں محفل میں جیسے جانا ہے، آپ اجتماع میلاد میں جا رہے ہیں تو وہ لے جا رہے ہیں، حضور نعتیں پڑھ جا رہے ہیں، اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یوں بھی ہوتا تھا ایک. تو مجھے بھی تھا، میں نے کیا کرنا، ریکارڈ کرنا، ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس کو سننا، اور سن کر پھر میں اندر ہی اندر کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی یہ میری آواز نہیں ہے. تو یہ بار اللہ رحمت کی طرف تو ویسے بھی بدل جاتی ہے آواز. واک مین جو ہوتے تھے نا، تو ہماری آواز کچھ اور ہوتی تھی، اس کے اندر سے کچھ اور آواز آ رہی ہے. یہ بھی ایک بات ہے. تو بہرحال اپنا ذوق ہونا چاہیے، لیکن دوسروں کا امتحان بہرحال
نہیں ہونا چاہیے، یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہے۔ خوش الہانی سے نعت پڑھنے میں یہ بھی نیت شامل کی جا سکتی ہے کہ اس سے سننے والوں کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ مرحبا، کیا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طرز عمل دیکھے نا، تو جو کام جس کو آتا تھا، جو بہتر کر سکتا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی کو دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت بلال سے اذان دلواتے ہیں، حضرت حسان سے نعت پڑھواتے ہیں۔ تو جو کام جس کو آتا ہے وہ کرے، ہر کام ہر شخص نہیں کر سکتا۔ چلیں یہ آگے چلتے ہیں۔ میں گھوٹ کی بیعت کر رہا ہوں، میرا نام بلال رضا اطاری ہے۔ فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دے، لم یاتی نبی نظرین۔ مرحبا جی جی ماشاءاللہ، آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت بہترین پروگرام ہے، اور صبح ہم ریگولر سنتے ہیں۔ نعت خان بھائی سے میرا درخواست ہے کہ کلام سنا دیں، پھر کے گلی گلی تباہ۔ واہ، بہت شکریہ جی۔ غلام حسین بھائی ہیں جڑا والا سے، بڑی شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، یہ کلام ان کو سننا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اور منور بھائی کا میلسی 6 سٹیشن ہے، بڑی مہربانی جی، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، یہ کلام سنائیں نارووال سے، یہ فرمائش ہے، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ نعت شریف سنائیں، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، کیا بات ہے جی۔ پھول نگر سے میسج ہے، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، کلام سنائیں سرور، کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ کلام سنائیں، بڑی مہربانی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ کچھ کلام شامل کریں احسان بھائی، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا۔ نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا،
سب مل کر بولو مرحبا ہے جشن ولادت مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں کس شگنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون شگنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا رسول رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے یہ گرتے پردوں کو سینے لگانے آئے ہیں کس شگنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا مصطفیٰ مجتبی اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ میں حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے زمانہ جاہلیت آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور زمانہ جاہلیت کی ایک سب سے بڑی جو خرابی تھی سب سے بڑی خرابی ہی کہا جائے گا میروز بھائی جی اس پر ہم الحمدللہ ایک سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کر چکے ہیں اور کس طریقے سے اس کا خاتمہ ہوا اور ہدایت کا نور پھیلا اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں. آج کے زمانے میں انداز کیا ہونا چاہیے اس کو بھی جو ہے ہم لے چکے ہیں.
زمانہ جاہلیت کی جو ایک اور بات تھی وہ یہ تھی کہ قبائلی عصبیت اور نسلی تفاخر یہ لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. یہ نسلی تفاخر اور قبائلی عصبیت، بھی ہمارا قبیلہ ہے اور ہم یوں ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں، جو ہے نا میں میرا ہم ہمارا، اس کا اپنا ہی ایک بندے کا قول ہے وہ یہ، اور جو اس سے باہر ہے وہ کیڑا مکوڑا ہے معاذ اللہ، یا اس کی کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے. بلکہ یہاں تک جو ہے وہ یہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا زمانہ جاہلیت کا انداز، کہ اگر کوئی شخص جو تھا جسے سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی برادری کا ہے، آج بھی ہے نا یہ بڑی برادری چھوٹی برادری نیچ لوگ معاذ اللہ، اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں معاشرے میں یہ آ رہا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اس پر ہم ضرور بات کریں گے بلال بھائی سے انشاءاللہ، اس پر ہم رہنمائی لیں گے. تو انداز کیا تھا کہ اگر کوئی آگے چل پڑتا تھا، اگر کوئی اپنے آپ کو بڑی برادری والا یا بڑا اپنے آپ کو آدمی سمجھ رہا ہے، اس کے آگے کوئی چل پڑا ہے جسے چھوٹا آدمی سمجھا جاتا تھا یا نیچ آدمی سمجھا جاتا تھا، اس کو مارا کوٹا کرتے تھے، مار کے کوٹ کے اس کو اپنی توہین سمجھتے تھے، میرے آگے چل رہا. یہ کیا تھا؟ قبائلی عصبیت تھی اور نسلی تفاخر تھا، فخر اپنی نسل کے اوپر، ہم یوں ہیں اور ایسے جو پھولتا ہے، میں سے فرمایا جو پھولتا ہے وہ پھٹتا ہے. اچھا، بعض اوقات اسے قتل بھی کر دیا کرتے تھے، تیری یہ جرت تو ہمارے آگے چل رہا ہے، والعیاذ باللہ. کیا فرمائیے گا بلال بھائی کہ اسلام نے تو اس کا خاتمہ کیا ہے، یہ قبائلی عصبیت اور نسلی تفاخر کا، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا. لیکن آج یہ کہیں کہیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے آ ہی رہا ہے. کیا کہیے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے سلمان بھائی کہ اسلام نے تو یقیناً اس کی مذمت ہی بیان کی گئی ہے، اور اس کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی منع فرمایا، اور غالباً اس طرح کا بھی مفہوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو اپنے حسب پر فخر کرے یا اس طرح دوسروں کو نیچا دکھائے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں برائیاں کتنی پوشیدہ ہیں، کہ اگر کوئی دوسرے پر اپنے آپ کو برتر ثابت کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہا ہے، اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو کمتر سمجھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر غرور و تکبر جیسی بری صفت موجود ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا. کوئی اگر اس کے آگے چل رہا ہے تو یہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا، کہ اس کو سزا دیتا ہے، اور اگر وہ آگے سے کچھ کہہ دے تو اس کو معاذ اللہ قتل تک کر دیا جاتا ہے. تو یقیناً اسلام میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس سے بچنا بھی چاہیے. اور اس طرح کی چیزیں جب بندے کے اندر خود برائیاں موجود ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں اور پنپتی ہیں. تو اس لیے بندے کو اپنا آپ بھی صاف رکھنا چاہیے. یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات تھی، اب بھی اس طرح کی کچھ چیزیں، کچھ عادتیں کچھ لوگوں میں موجود ہوتی ہیں. تو اگر کسی میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اسلام کے بالکل منافی چیزیں ہیں. اگر میرے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو مجھے فوراً ان چیزوں سے بچ جانا چاہیے. وہ اس وجہ سے کہ اس طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، کہ کسی پر غرور کیا جائے، کسی پر تکبر کیا جائے، اور اس طرح اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے اور دوسرے کو نیچا دکھایا جائے. کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں خود میں موجود ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. تو جب اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے گا تو اس کو دوسروں سے حقارت سے دیکھنا، اس کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے گی، اور جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو وہ دوسرے کی عزت کرنے والا بنے گا. کیونکہ دوسرے کی عزت تبھی کرتا ہے جب بندہ خود غرور و تکبر اور اس طرح کی گھمنڈی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے. تو اس چیز سے ہم سب کو بچنا چاہیے. درست فرمایا. یہاں میروز بھائی میرا تعلق چونکہ جو ہے وہ پنجاب سے ہے، تو وہاں ایک طبقہ ہے جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون ہے، جیسے آپ پوچھیں گے بھئی یہ کون نے، جی یا کمی کمین نے. استغفر اللہ. کمی یعنی کام کرنے والے، ایک تو اس کو کمی بنا دیا، پھر ساتھ میں اس کو کیا لگا دیا، اس کو کمینہ بھی بنا دیا ساتھ میں. والعیاذ باللہ. قرآن کریم اس کو یوں بھی میں آپ بالکل فرمائیے گا، اس کو یہ بھی بتایا جاتا ہے ساڑھے کامے نے، یوں بھی بیان کرتے ہیں کیا ہیں، ہمارے کام کرنے والے ہیں، یوں بھی ہے. لیکن ان کیا ٹیگ لگائیں گے؟ کمی کمین. کمی کمین کیوں؟ آپ کسی کو کمینہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں کسی کو کمینہ آپ بول رہے ہیں؟ ایک ہے کہ انسان کمینے کام کر کے خود کمینگی کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے، اوڑھ رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جو آپ کا اگر کام کر رہا ہے، ہمارا اگر کوئی میرا جیسے کام کر رہا ہے، یا میرے جو ہے نا وہ خدمت
گاڑی کے جو کام ہے وہ کر رہا ہے، کوئی زمین کے معاملات ہیں وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو کمینہ بنانا ضروری ہے؟ ایک تو وہ کام کر رہا ہے، ساتھ میں کیا لگا دے گا اس کے اوپر، یہ کیا ہے؟ معاذ اللہ کمینہ. یہ بالکل انداز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. کامے بھی کہا جا سکتا ہے جی، ساڑھے کامے نے جی، مطلب کیا ہے، ہمارے کام کرنے والے ہیں. یہ طریقہ کار ہمیں ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اور کوئی کام کرنے والا ذلیل نہیں ہو سکتا جو حلال روزی کما رہا ہے، حلال کام کر رہا ہے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. تو پیشہ کوئی بھی ہو، اس اعتبار سے آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ذلیل ہے، یہ رسوا ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. یہ درست نہیں ہے. سلمان بھائی، دین اسلام نے ہر قسم کے تکبر اور فخر سے منع فرمایا ہے، لیکن جو ہے نا سب سے خطرناک چیز جو ہے، یعنی انسان اپنے مال و دولت پر، منصب پر اور اپنی خوبصورتی پر، بعض اوقات اپنی صلاحیتوں کے اوپر فخر و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ سارے تکبر یا جو فخر کے انداز ہیں نا، یہ وقتی ہوتے ہیں، کیونکہ حسن ڈھل جاتا ہے، مال و دولت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، منصب زائل ہو جاتا ہے، صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تکبر وقت کے ساتھ ساتھ بہرحال ختم ہو جاتا ہے. لیکن نسب کا جو تکبر ہے یا تعصب ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو انسان کے ساتھ ہی جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا. قرآن کریم فرقان حمید نے اس حوالے سے جو چیز بیان فرمائی نا، اکثر ہم جس آیت کا حصہ پڑھتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اگر پوری آیت کریمہ اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں نا، تو یہ اس میں یہی بیان ہوا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے تخلیق کیا ہے. سارے انسان جو ہیں ازل سے لے کے ابد تک جو آئیں گے، جو موجود ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، وہ حضرت آدم و حوا کی اولاد ہیں. اور پھر اس کی وجہ بیان فرمائی، کس کی؟ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تمہاری پہچان ہو، کون کس کی اولاد ہے، کون کس کا والد ہے، کون کس کا دادا ہے، یہ پتہ چلے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. فرمایا تم میں سے بہترین وہ. دین اسلام نے جو ایک بلندی کا، جو ایک وقار کا سیٹ اپ دیا نا ہمیں، اس میں مین چیز ہے کردار. جی، آپ کے اندر کیا کیا دیگر چیزیں پائی جاتی ہیں، یا آپ کا کس نسب سے، کس خاندان سے، کس برادری سے، کس پیشے سے تعلق ہے، یہ نہیں سلمان بھائی. جی، اصل چیز ہے آپ کا کردار. اور خالد بھائی، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بعض اوقات، یہ ظاہر سی بات ہے، معاشرے میں نیگیٹو چیزیں بھی رائج ہیں. بعض اوقات لوگ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے خاندان کے، فلاں چھوٹے خاندان کا، لیکن آپ جب ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ چھوٹے خاندان کا جو فرد ہے نا، وہ کردار کی اس بلندی پہ کہ آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور بڑے خاندان کا جو فرد ہے اس میں کردار کا وہ گھٹیا پن آ گیا ہے کہ وہ آپ کو بڑے خاندان کا ہونے کے باوجود اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو وہ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے کسی نوجوان کو دیکھا جو حسین و جمیل تھا، خوبرو تھا، تو فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگ. جی، اللہ سے عافیت مانگ، کیونکہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے تیرا، تو اپنا کردار بھی اچھا کر لے. اللہ، تیرا چہرہ اچھا ہے تو اپنا کردار بھی اچھا کر لے. تو کسی نے کہا کہ حضور اس کا تو چہرہ اچھا تھا، بظاہر یہ حسن و جمال کا پیکر تھا، تو آپ نے اسے نصیحت کا یہ انداز اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے حسن ظاہر سے نوازا ہے تو حسن کردار کو بھی اختیار کر. بالفرض اگر یہ خوبصورت نہ ہوتا، حسین و جمیل نہ ہوتا، تو آپ اسے کیا کہتے؟ اور میں تم اس سے عرض کرتا کہ اگر تیرے پاس حسن ظاہر نہیں ہے تو کم از کم حسن کردار اختیار کر. تو اصل چیز ہے کردار. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ زبان سے بڑی بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ لگا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچرا نہ پھیلائیں، غصہ نہ کریں، مسکراتے رہیں، یوں کریں وہ کریں. لیکن اصل جو آپ کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے نا سلمان بھائی، وہ جب ہوتا ہے جب آپ کے پاؤں پہ کوئی پاؤں رکھتا ہے، جب آپ کے کردار کی جانچ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آپ کو غصہ دلاتا ہے. آپ کے کردار کی جانچ اس وقت ہوتی ہے جب آپ زندگی کے میدان میں قدم آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور لوگ پیچھے سے کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ پلٹ کے کیا کرتے ہیں. تو ہمیں جو دین اسلام نے فخر کا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ خوبصورتی کا جو استعارہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کردار بہتر کریں. واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. اسی طرح زمانہ جاہلیت کا ایک اور بھی جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری پر اتر آتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے درمیان جنگ و جدال کا سلسلہ جو ہے وہ
بڑے لمبے عرصے تک کیا تھا جاری رہتا تھا. لوگ مر رہے ہیں, ادھر سے بھی مر رہے ہیں, ادھر سے بھی مر رہے ہیں, قبیلے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں, بھیڑ ہیں. تو آج بھی یہ انداز بھی کہیں نہ کہیں سرایت کر رہا ہے خاندانوں میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں یہ پایا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر کیا کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. 5 روپے پر قتل کی خبر میں نے سنی ہے. مہروز بھائی 5 روپے آج بچے کو دیں نا تو بچہ نہ لے. ظاہر سی بات ہے زیادہ برائی نہیں تو 5 کروڑ پہ بھی قتل ہو تو وہ بھی برائی ہے. تو بھی برائی ہے, لیکن یہ تو انتہا ہو گئی نا مہروز بھائی. 5 کروڑ پر بھی قتل تو نہیں ہونا چاہیے. درست فرمایا آپ نے, برائی ہی ہے, لیکن اتنے معاملات پر یہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک طبقہ ہے کہ جو مطلب بدماش ٹائپ طبقہ ہے. جسے یوں کہیے کہ بدماشی جو ہے نا یہ زمانہ جاہلیت کا انداز تھا. بدماش لوگ جو ہوا کرتے تھے, اور آج بھی اس طرح کے افراد کیا ہیں معاشرے میں پائے جا رہے ہیں. تو کوئی ویسے بدماش اپنے آپ کو تو بدماش کہنے میں فخر شاید محسوس کرتا ہوگا, بھی ایسی بڑے بدماش ہیں, یوں بھی ہے. یہ نتیجے کی غلطی ہے, نتیجہ غلط نکالا گیا. وہ یہ ہے کہ اگر میں بدماشی کرتا ہوں, میں کسی کو مارتا ہوں, میں کسی کو اپنے زور زبان یا زور بازو سے دبا لیتا ہوں نا, تو یہ تبنگری ہے, تو یہ غلطی ہے, یہ زمانہ جاہلیت کی غلطی ہے. میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے وہ یہ ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ پی جائے. والقادمین الغیظ کی تفسیر بنے. کیا بات ہے خالد بھائی, مرحبا. وہ کردار زندہ رہے جو غصہ پیتے رہے, جنہوں نے عفو درگزر کی راہ لی, اور وہ لوگ بھی بڑے نامور ہوئے جو غصہ جتاتے رہے اور دکھاتے رہے, لیکن پھر ان کا نام لے کر تھو ہوا. اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو بات ہے, یہ جو تعلیم ہے کہ غصہ پیو, لا تغضب ولک الجنہ, غصہ نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. سلمان بھائی آپ دیکھیں تو ابتدائیات ہوتے ہیں. آپ کو میری بات غلط لگی اور آپ نے اس کو اگنور کر دیا, بات ختم ہو گئی. آپ کو میری بات غلط لگی, آپ نے جواب دیا, پھر جواب الجواب, پھر اس کا جواب, پھر آتا پائی, پھر بڑھتے بڑھتے نوبت آپ کے چند افراد آپ کے ساتھ ہو گئے جو آپ کے چاہنے والے ہیں, کچھ میرے سپورٹ کرنے والے ہیں. پھر ہم میں تو چلے محبت ہو گئی اور بعد والے بیچارے لڑتے رہ گئے. تو یہ وہ بات ہوتی ہے جس کو ہم پہلے ہی دبا دیں, پہلے ہی جہاں فتنے کی سرکوبی کر دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلے ہی درجے پر لوگوں کو روک دیا کہ یہ نہ کرو. یعنی آج کے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بخار سے بچنا ہے تو نزلے کو روکو, اسی طرح اگر قتل و غارت سے بچنا ہے نا تو غصے کو روکا جائے, اپنے دل کو صاف کیا جائے. رب العالمین جل وعلا نے جو پیغامات و تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی, تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جو ہم دور جاہلیت کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ آنے سے پہلے, یہ تعلیم, یہ کتاب کا علم, یہ حکمت, یہ تزکیہ آنے سے پہلے انسانیت کی حالت یہ تھی کہ یہ زمانہ جاہلیت میں تھا, کھلی گمراہی میں تھا. آج میں دیکھ لوں کہ یہ جو تعلیمات تشریف لائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے کر آئے ہیں, یہ تعلیمات میرے اندر ہیں کہ نہیں ہیں. وہ انفرادی طور پر جس طرح مہروز بھائی گفتگو فرما رہے تھے کہ انفرادی طور پر وہ جہالت ایک بندے کے اندر رہ گئی. انفرادی طور پر ایک بندہ کتاب اللہ کے علم سے دور ہے, رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہے, علم و حکمت اس نے کوئی نہیں سیکھی, دل میں اس کے وہی بغض ہے, وہی عناد ہے, وہی کینہ ہے, وہی حسد ہے, وہی لوگوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کو اتنا کیوں ملا, یہ تباہ ہو جائے, یہ برباد ہو جائے. بہت سی باتیں یعنی ایسی ہیں جس میں بندہ غصے کا اظہار بھی نہیں کر رہا, 2 لفظ بھی نہیں کہہ رہا, صرف دل میں ہی کوڑ رہا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وہ دل میں دوسرے کے بارے میں بری سوچ رکھنے والوں کو بھی منع فرما رہی ہیں. کیا بات, تم مسلمان ہو, گندا دل تمہارے پاس کیا کرے گا, اس گندگی کو دل سے نکال دو, تم صاف سینے والے ہو جاؤ, تمہارا کردار صاف ہوتا چاہیے. واہ جی واہ, کیا خوبصورت بات ہے مہروز بھائی. جھگڑے, قتل و غارت گری, بعض کا قتل و غارت گری تو نہیں لیکن جھگڑے بڑے بڑے وہ بچوں کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. وہ 2 بچے تھے مہروز بھائی,
कौन से 5 रुपए के ऊपर। जी कौन से वाले बच्चे? छोटे बच्चे। अच्छा, उम्र के एतबार से छोटे बच्चे। हाँ जी, बात जहनी बच्चे भी होते हैं। हाँ, जहनी बच्चे जो होते हैं तो वो तो एक अगली बात है, अल्लाह रहमत की नजर फरमाए। बहरहाल वो 5 रुपए पर 2 बच्चों में लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया। इसने उसको 2 चपेड़े मारी, उसने इसको एक चपेट जो है लगा दी। बहरहाल ये रोता रोता अपने घर पर गया, वो अपने घर पर गया। करीब करीब ही घर थे, वो अपने बाप को बुला लाया, वो ये अपने बाप को बुला लाया। अब ये बाप आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, ये भी भिड़ गए। अच्छा, ये भिड़ने के बाद कुछ 2 खाई, कुछ 4 मारी, कुछ 3 खाई या 6 मारी या 6 खाई और 1 मारी। बहरहाल जो भी था, अब ये वापस गया, ये अपने जना वो भाई और कबीले के लोग ले आया। वो गया, वो अपने भाई और अपने कबीले, अपनी बिरादरी के, अपने मोहल्ले के जान पहचान के लोग ले आए। आजकल ये भी एक बात है, भाई बंदे ले आया, भाई ये लड़के ले आओ। इधर क्या बोलेंगे? हाँ जी, कि भाई लड़के ले आओ, बस झगड़ा हो गया अभी। हाँ भाई, झगड़ा हो गया। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ ले आओ। यूं है तो यूं ही। और हम यही रुको अभी हजरत खाली सलमान भाई, ये ना मैंने ये ऐसे नहीं है सुनी सुनाई, ऐसी ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, देखी हुई बात है, देखा हुआ है, ऐसी बात है। यूं अच्छा, पंजाबी में क्या है, ले आओ भाई। अच्छा, यूं ही हुआ, बंदे ले आओ जी, उधर से ये आगे वो आगे। अब ये बरादरी आपस में, ये लोग, ये भी क्या है, 15-20 बंदे आपस में गुत्थम गुत्था है। वो उसको घूंसे मार रहा है, ये उसको मुक्के मार रहा है, ये मतलब दांतियां चल रही हैं। और बच्चे पता क्या है, बच्चों ने आपस में जो है हाथ मिलाया, वो 5 रुपए लिए और जलेबी की दुकान पे जाके उधर 5 रुपए की जलेबियां लेके बच्चे खा रहे हैं, और ये बरादरी पीछे क्या कर रही है, ये लड़ रही है। यहाँ पे सलमान भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने जो बात की इसमें तो बड़े गलती पर है, लेकिन अगर अक्सर व बेशतर देखा जाए तो इस तरीके के मामलात में ना हम उम्र अफराद होते हैं, अक्सर व बेशतर अगर देखा जाए। बड़े फिर भी किसी न किसी दर्जे में जाके समझदारी का मुजाहरा कर लेते हैं, और बड़ों से मेरी मुराद वाकई में बड़े लोग हैं, सिर्फ उम्र के बड़े नहीं। तो आप अपने बुज़ुर्गों में बैठे उठें और अपने ख़ानदान के भी बुज़ुर्गों में बैठे उठें, और मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपने मस्जिद की, अपनी महल्ले की जो मस्जिद है आपकी, तो उसके इमाम साहब जो हैं, जहाँ पे सलात व सलाम होता है, जहाँ पे दर्स फैज़ान सुन्नत होता है, वहाँ पे जाएं। जो फैज़ान सुन्नत का दर्स देने वाले इस्लामी भाई हैं, तो उनके साथ बैठें आप। जो इमाम साहब हैं, जो इश्क़ रसूल की बातें करते हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी तालीमात आप तक पहुँचाते हैं, तो उनके पास आप जाकर बैठें। इन बड़ों के पास जाके बैठेंगे तो तहम्मुल आएगा। दूसरी बात ये कि अहादीस करीमा में आया, अलबरकतु मा अकाबिरकुम, के बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। हमने मसला ये कर लिया है कि जनाब छोटों के साथ रहना शुरू हो गए, और कितने अजीब और गरीब बात है कि कुरान और हदीस जिस बात को 2 टोक और वाज़े अंदाज में बयान करते हैं वो हमें समझ में नहीं आती, और वही बात घुमा फिरा के लच्छे बना के कोई और समझाए तो हमें समझ में आती है कि जनाब अपने से ऊपर लेवल के लोगों के साथ आप अपनी बैठक बनाएं, जो आपसे तालीमी तौर पर ऊपर हो, जो आपसे मुआशरती तौर पर ऊपर हो, जो आपसे मुआशी तौर पर ऊपर हो। दीन इस्लाम की तालीमात तो पहले कह चुकी है, अलबरकतु मा अकाबिरकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। और अकाबिर में अगरचा सबसे पहला दर्जा उलमा का है, लेकिन उलमा के अलावा भी जो बड़े हैं वो भी इसमें दाखिल। तो आप बड़ों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया। अब लोग क्या, अब देखें एक और उसूल बयान किया जाता है कि जनाब जब आपको गुस्सा आए ना, तो बस अव्वलन आप 5 सेकंड दे दें रिएक्शन देने में, 10 सेकंड दे दें, 15 सेकंड के लिए आप रुक जाएं क्या रिएक्शन देने में। तो क्या होगा, आपका रिएक्शन जो है ना वो आपका बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, फिल्टर लग जाएगा। अभी खालिद भाई जो बता रहे थे, खालिद भाई ने यही तो बात बताई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यही तो तालीमात बताई। लेकिन मसला ये है, आपको सेल्समैन वो चाहिए जो घटिया कपड़ा आला क्वालिटी का कहकर भेज दे, और सीधा साधा दुकानदार जब कह रहा है कि भाई ये ले जाओ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, दे भी सस्ता रहूँ तुम्हें, तो आपको उस पर एतमाद नहीं आ रहा। दीन इस्लाम की रोशन तालीमात ने, सलमान भाई आप यूँ समझिए, उस वक्त जहालत के अंधेरों को दूर किया था ना, उस वक्त दूर किया था कि जब इतने वसाइल भी नहीं थे और इस तरह के मसाइल भी नहीं थे। वहाँ पे मसाइल किसी और नौइयत के थे। ऐसा नहीं है कि आज जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं वो उन अंधेरों को ख़त्म नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं। और इसकी जिंदा मिसाल मैं कहूँगा कि अपनी आंखों से आकर अपने शहर के
فیضان مدینہ میں ہونے والے جمعرات اجتماع میں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے شہر کے کتنے ہی وہ لوگ جو کل تک ناسور بنے ہوئے تھے، کل تک مسائل بنے ہوئے تھے، آج مسئلے حل کرنے والے، محبتیں بانٹنے والے بنے ہوئے ہیں، تو دین اسلام کی روشن تعلیمات سے۔ درست فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں زمانہ جاہلیت کی اور جو دیگر رسمیں تھیں، عورتوں پر ظلم اور بربریت تھا، اور یہ بھی ایک زمانہ جاہلیت کی بڑی بات تھی، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے اور اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اسلام کی روشنی میں ہمیشہ زندگی آگے بڑھاتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ یہی شعور، یہی نور، یہی آگہی عطا فرما رہی ہے، یہی اویئرنیس دے رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ استاد اسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی چمکتا ہے کا چاند، جے سہانی گھڑی چمکتا ہے کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام طوطا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کریں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کریں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کھلے آنکھ